سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخاری شریف کی زبر کتاب الایمان حدیث ہے وفد عبد القیس. ابو جمرہ سے روایت ہے عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس ويجلسني على سريره. ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھتا تھا تو مجھے اپنے تخت پر بٹھایا کرتے تھے. ابو جمرہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اور تابعی بزرگ ہیں. ان کے جو دادا تھے وہ حضور کے صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دادا کا نام نوح بن مخلد تھا. فقال اقیم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي. انہوں نے کہا کہ میرے پاس رہو تاکہ جب میرا وظیفہ آ جائے تمہیں کچھ دوں. فأقمت معه شهرين. میں ان کے بعد 2 مہینے رہا. ثم قال، پھر ابن عباس نے مجھ سے فرمایا، مجھے بتایا وفد عبد القیس لما اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب یہ روایت کا جو پہلو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا 2 مہینے رہا. انہوں نے مجھ سے وفد عبد القیس کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یہ وفد جو تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. قال من القوم او من الوفد. تو دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، یا فرمایا کہ کون سا وفد ہے. قالوا ربیعۃ. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ. انہوں نے عرض کیا ربیعہ، فرمایا قوم یا وفد تو مرحبا، نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ. اب یہ راوی کو جس طرح شک ہوتا ہے کہ الفاظوں پر تو اس طرح بیان کر رہے ہیں. فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار قريش. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہر حرام میں یعنی شہر حرام کہتے ہیں 2 مہینے جو حرمت والے ہوتے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں ان کے علاوہ اور کسی مہینے میں ہم حاضر نہیں ہو سکتے. ہمارے حضور کے مابین کفار بدر کا قبیلہ ہے. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة. ہم تو واضح حکم دیں جو ہم اپنے پیچھے والوں کو بتا دیں اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو گئے. یعنی حضور سے تو پوچھنے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. تو حضور نے ان کو 4 باتوں
کے کرنے کا حکم دیا اور 4 باتوں کو نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی 4 باتیں کی جائیں اور 4 باتوں سے منع کر دیا۔ بالایمان باللہ وحدہ، فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال اتدرون ما الایمان، دریافت کیا کیا جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ یہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبد قیس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے علم میں یہ بات تھی کہ ایمان کیا ہے یہ حضور سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ قال، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصيام رمضان، نماز کا قائم کرو، زکات ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وأن تعطوا من الفضل والخمس، اور تم لوگ غنیمت سے 5 حصہ دیا کرو۔ اس کا کرنے کا حکم دیا۔ یہ 4 باتیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکات دو اور خمس ادا کرو۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتُمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّرِ، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، حنتم اور دبا اور نقیر اور مظفر۔ یہ 4 برتن ہیں جن کے استعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وربما قال المقید، اور مظفر تو کبھی مقید بھی کہا جاتا ہے۔ فقال احفظوهن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بتا دینا، برتن کو استعمال نہیں کرو گے تم جن کے نام بتا دیے، دبا، نقیر، مظفر اور حنتم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن جہاد منیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد اور نیت باقی ہے، یعنی جہاد باقی ہے، جہاد فرض ہے، ضرورت پر جہاد کیا جائے گا، اور نیت کا معاملہ وہ بھی باقی ہے۔ تو یہ واقعہ 8 ہجری کو پیش آیا، فتح مکہ ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں ایک نکتہ ہے، اس لیے میں نے حدیث آج پڑھی۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے، میں نے ابھی کہا تھا کہ فتح مکہ کی بات نہیں، پہلے کہ یہ لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ معاملات ہوتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے یہ وفد حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا، اور حاضری سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ ایک وفد ہے جو آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ 4 برتن حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان کا استعمال نہیں کرنا۔ حنتم سبز رنگ کا ایک گڑا،
مٹی کا، اس گھڑے کے اندر پالش کر دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں کی پالش ہوتی، لگا کر اس کو چیکنا کر دیتے تھے اور پھر اس میں شراب بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ برتن تھا جسے کہتے ہیں حنطب، چیکنا گھڑا سبز رنگ کا، اور اس میں لوگ شراب بناتے تھے، اور دوسری جگہوں سے اس میں شراب آتی تھی، سپلائی ہوتی تھی۔ اور دوسرا برتن ہے دبا، پکا ہوا سوکھا کھوکھلا کدو، بڑے بڑے کدو ہوتے ہیں، پک جاتا تھا، اس کے اندر کا گودا نکال کر اس کو برتن بنا لیا، اس میں بھی شراب بنتی تھی۔ اور لوگوں کے پاس برتن تو ہوتے نہیں تھے، ضرورت تھی، یہ خالی چھلکے جو ہے برتن کا کام کرتے تھے۔ سوکھا ہوا کدو بہت سخت ہوتا ہے، اگر اس کو آپ اندر کا گودا نکال کے دھوپ میں رکھتے ہیں تو یہ بہت سخت ہوتا ہے، سر میں مارے سر پڑ جائے گا، پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو اس میں شراب بناتے تھے۔ اور تیسرا ہے نقیر، جو درخت کے تنے کا تنا، اس کا گودا نکال کر بناتے تھے۔ اس تنے میں جس طرح لمبا سا پائپ ٹائپ کا، اس کو سکھا دیا، اس کے سے گودا نکال دیا اور وہ ایک نالی بن گیا، تو ادھر سے بند کر دیا اور اس میں شراب ڈال دیا۔ اس کے بعد اس طرح ہمارے یہاں بوٹل ہوتی ہے، بوٹل ٹائپ کا۔ آخری چوتھا برتن مزفت، وہ گڑھا جس پر ران اوٹ دیا گیا ہو، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ دانا وغیرہ بیٹ کر اس کو تیار کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ 4 قسم کے برتن تھے، اس کو استعمال کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ابتدائی اسلام، بعد میں فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کی اجازت دے دی تھی، تو لوگ اس میں پانی پیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے والدین کی قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اور بعد میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے تو منع کیا کہ قبروں پہ مت جاؤ، اور اب آپ نے اجازت دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا ایمان نیا نیا تھا، تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے بتوں کی پوجا چھوڑی تھی، تو جب تم اپنے والدین کی قبروں پر جاتے تو ان کی محبت اندر جوش مارتی اور تمہیں یہ یاد آتا کہ ہم کسی وقت پتھر کی پوجا کرتے تھے، تو کہیں تم دوبارہ پتھر کے پجاری نہ ہو جاتے، اس لیے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا، اور اب مجھے پکا یقین ہے کہ تم اب اپنے ایمان سے نہیں ہٹو گے، تو اس لیے میں نے تمہیں اجازت دے دیا۔ تو اس لیے ان برتنوں پر اس زمانے میں منع فرمایا کہ ان برتنوں کو آپ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں شراب بنتی تھی، سپلائی ہوتی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا، تیقن ہو گیا کہ اب یہ برتن استعمال کریں بھی تو کوئی حرج نہیں، اور شراب سے یہ بالکل دور ہو چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اور جہاد اور نیت کو باقی رکھا، اور 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کر دیا۔ اور وفد نے آ کر کہا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات کو اس کی شان کے لائق ماننا، اور حضور علیہ السلام کو ان کی شایان شان تسلیم کرنا، جیسے وہ رسول بھیجے گئے ہیں اس شان و عظمت و عرفان و رفعت کے ساتھ حضور کو تسلیم کرنا، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنا، یہ رسالت پر ایمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ۔ تو اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی طرف
ترغیب حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس اگر کلمہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور کلمہ طیبہ پر وہ پورا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اعتقاد کا درست ہونا، کہ اللہ پر کیسے ایمان رکھا جائے، اس کے رسول پر کیسا ایمان رکھا جائے۔ پہلے اس ایمانیات کو درست کیا جائے۔ جب یہ ایمانیات درست ہو جائیں گے تو پھر بقیہ عبادات بھی درست ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ اعتقاد درست نہیں ہوگا تو پھر نہ نماز درست ہوگی، نہ زکوٰۃ درست ہوگی، نہ روزہ درست ہوگا، نہ خمس درست ہوگا، نہ عشر درست ہوگا، نہ خراج درست ہوگا، نہ فدیہ درست ہوگا۔ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اعتقاد درست نہیں ہوگا۔ اور اعتقاد کے بارے میں ہم آپ کو بیان کر چکے کافی دفعہ، آئندہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اعتقاد کو بیان کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، نقطہ یہ ملا کہ احادیث میں بعض چیزوں پر اگر کبھی حضور علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے کا حکم دیا تو بعد میں اس حکم کو اٹھا لیا۔ تو حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ کا علم موجود ہے۔ حدیث کے علم میں بھی اکثر حدیثیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہیں، جن پر عمل نہیں کیا جائے، اور جن حدیثوں پر عمل ہوتا ہے وہ ناسخ ہیں، جن پر عمل نہیں ہوتا وہ منسوخ ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہیں، تو رفع یدین کی حدیث صحیح ہونے کے باوجود، مرفوع ہونے کے باوجود وہ منسوخ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور بعد میں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے رفع یدین حنفی حضرات نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ احادیث میں بھی ناسخ و منسوخ کا علم موجود ہے۔ ایک حدیث سے نہیں، متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب حدیث کا علم جو رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے، اور اگر صحیح معنی میں دین متین کا مطالعہ کیا جائے، قرآن حدیث کا مطالعہ کیا جائے، اور اسے سمجھا جائے، تو نہ فساد ہوگا، نہ فتنہ ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ فرقہ بندی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فتنہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تفرقہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، بلکہ تفرقہ ملت میں ہے، تفرقہ امت میں ہے۔ اس کے سمجھنے والے، اس کے سمجھانے والے تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور اس کو اپنے زاویہ نظر سے سمجھاتے ہیں، جس کے بعد لوگوں کا مائنڈ اور ذہن اس طرف چلا جاتا ہے۔ اور اگر باقاعدہ قرآن حدیث کو سامنے رکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان گمراہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اور جنہیں ہدایت نہیں ہے انہیں ہدایت فرمائے، اور قرآن حدیث پر یعنی اس کا علم حاصل کر اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔